السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جملہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے تمام بھائی اور بہنیں خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو پیارے مصطفیٰ کے توسل دینی دنیاوی مصائب و علائم سے محفوظ فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طیب الطاہر الشافعی طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال سے زائد عمر میں بھی ذہنی جسمانی صحت و تندرست اور توانا تھے۔ کسی نے آپ کے حسن و جمال کو اور صحت کو دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ اس عمر میں بھی اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل اور صحت مند کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جوانی میں اپنی صحت، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گناہوں سے محفوظ رکھا، تو آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ رب العالمین نے انہیں میرے لیے برقرار رکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا۔ تو اس بندہ مومن نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اس کی صحت کو برقرار رکھا۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ جسے ہم بچپن کہتے ہیں، درمیانی مرحلہ جسے ہم جوانی کہتے ہیں، اور آخری مرحلہ جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ یعنی بچپن میں بدن کا گوشت اور ہڈیاں مضبوطی کی طرف بڑھتی ہیں، اور جب انسان 8 یا 10 سال کا ہوتا ہے تو وہ چلنا، بولنا، کھانا، پڑھنا وغیرہ سیکھنے اور کھیل کود میں گزار دیتا ہے۔ اور جب وہ آخری مرحلہ یعنی بڑھاپے میں ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کچھ حصہ بیماریوں میں گزر جاتا ہے، اور کچھ حصہ صحیح سے نہ سننے، صحیح سے نہ بولنے اور لوگوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں گزر جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے بڑھاپے کا آخری مرحلہ چاہے وہ طویل ہو یا مختصر ہو، موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی تو اس میں بدن کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، اور امنگ جوان ہوتی ہے، اور جذبے پرخروش ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے نوجوان ہوتے ہیں؟ ایک وہ نوجوان جو اپنی جسمانی توانائی کو اپنی آخرت کی کامیابی، رسول اکرم کی سنت اور پیارے مصطفیٰ کے احکام پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتا ہے، چنانچہ وہ فرائض واجبات، سنن اور رسول اکرم کی سیرت کو اپنا کر نیکیوں کی راہ میں گناہوں سے بچنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں پیارے رسول کے احکام پر عمل کروں اور رسول اکرم کی سیرت کو اپنی زندگی پر لاگو کروں۔ وہ ہمیشہ نیکیاں کمانے کے شائق اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اس دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی شیطان اور نفس اسے بہکاتے اگر کبھی اسے بہکا بھی دے اور وہ گناہ کر بھی جائے تو نفس لوامہ کے بدولت وہ جلدی سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں سے رجوع کر کے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور وہ جنت لے جانے والے عمل کو کر کے پھر سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے۔ ایسا نوجوان ہمارے معاشرے میں کم ہوتا ہے، ایسا نوجوان ہمارے معاشرے میں کم پائے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ نوجوان ہوتا ہے جن کی نظروں میں دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے، انہیں دین و آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کے یہاں صرف ایک ہی فارمولہ چلتا ہے، جوانی، دیوانی، مستانی۔ چنانچہ وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، عدالت دیکھنا، CID دیکھنا، اسی طریقے سے بہت سارے گناہوں کی دلدل میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ دنیاوی محبت، عشق بازی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتا ہے کہ معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر
ان کی عصمت کو تار تار کر دیتا ہے، ان کے ساتھ زناکاری میں ملوث ہو جاتا ہے۔ زناکاری، شراب خوری، اڈے بازی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، جوا خوری میں، جوا بازی میں اپنی زندگی کو بتانا اس کا مشغلہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا یہ ہے کہ میرا جسم، میری مرضی، میری خواہش، جہاں چاہوں وہاں جاؤں، جو چاہوں جو کروں، جو چاہوں جو پڑھوں، وہ اس کی مرضی کے خواہش سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ نوجوان جب بستر مرگ پر ہوتا ہے، اسے احساس ہوتی ہے اپنی زندگی کے بیتے ہوئے پل کا، اسے احساس ہوتا ہے نکلے ہوئے زندگی سے۔ پھر اس وقت وہ نوجوان ہاتھ ملتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ جوانی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کے گزر جانے کے بعد ہمیں دوبارہ واپس نہیں ملتا۔ اس لیے امام اہل سنت امام رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ مولا کے شہزادے نے ارشاد فرمایا تھا، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، نوری جواں تم ہو۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، نوری جواں تم ہو۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لہٰذا آپ کوشش کریں، محنت کریں کہ آپ اس مرد صالح، اس نوجوان کی طرح بنیں جسے معاشرے میں، جسے سوسائٹی میں، محلہ میں مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو کبھی سوچتا ہے کہ کاش میں اس نوجوان کی طرح ہوتا، کاش میں اس نوجوان کی طرح بن پاتا، تاکہ لوگ جب مجھے دیکھتے تو شرم و حیا سے اپنے سر کو نیچے کر